الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا فقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا أولم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 5ویں پارے کی سورہ نساء کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، مقدس، بعظمت آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی کی ملک میں ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ ساری چیزیں، سارے انسان، سارے جن، ساری مخلوق اللہ کی مملوک بھی ہیں، اللہ کی مخلوق بھی ہے، اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، سب کا مالک بھی اللہ ہے۔ لہذا اس مالک کے حکم کو ماننا چاہیے اور اس کی مخالفت سے بچنا چاہیے۔ اگر مانیں گے تو اللہ نواز دے گا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے قبضے میں آسمان و زمین کے خزانے۔ اور اگر اس کی مخالفت کریں گے تو کہاں جائیں گے مخالفت کر کے؟ آسمان میں بھی اسی کی حکومت ہے، زمین میں بھی اسی کی حکومت ہے، کوئی چیز اس کی دسترس سے باہر نہیں۔ اللہ فرماتا یہ حکم کہ اللہ کا کہنا مانو، اللہ کے حکموں پر عمل کرو، مخالفت سے بچو، یہ حکم صرف تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے لیے بھی یہی حکم تھا۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ہم نے حکم دیا تھا ان لوگوں کو
جن کو کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، یعنی توریت، انجیل اور زبور جن قوموں کو دی گئی، رہنمائی کے لیے نازل کی گئی، ان کو بھی حکم دیا تھا۔ وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی حکم دے رہے ہیں، ایک ہی حکم ہے، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کے حکموں کی مخالفت سے بچو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم اللہ کی ناشکری کرو گے، نافرمانی کرو گے، تو خوب اچھی طرح سمجھ لو اس سے نقصان تمہارا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں، اس کے ملک میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں نہیں پڑے گا؟ اس لیے کہ وہ تو عالم کا سلطان ہے، وہ تو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، نقصان تمہارا ہے، اس کا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ملک میں تو تمام چیزیں ہیں، جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں۔ تمہاری مخالفت کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ یہ تم مخالفت کرو گے تو اس کا کیا بگاڑو گے؟ نقصان تمہارا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ بے نیاز ہے، اس کو تمہاری ضرورت ہے نہیں، کسی کی ضرورت اس کو۔ حمیدہ، وہ قابل تعریف ہے ہر حال میں، یعنی وہ ہے تو ہر حال میں قابل تعریف، نعمتیں دی، اگر تعریف کی جائے گی جب بھی وہ تعریف کے قابل، اور نہیں کوئی کرے گا کوئی تو جب بھی وہ تعریف کے قابل۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پھر فرمایا، اچھی طرح سمجھ لو، اسی کے قبضے میں ہے، اسی کی ملک ہے وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ اس کی مخالفت کرو گے تو کوئی نقصان اس کا نہیں، تمہارا نقصان ہے، اور اگر تم نے اس کا کہنا مانا تو پھر فائدہ سراسر تمہارا ہی ہے، اس لیے کہ تم نے کس کا کہنا مانا؟ جس کے قبضے میں آسمان و زمین کی حکومتیں ہیں۔ اطاعت شعری پر وہ تمہیں نواز دے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کام بنانے کے اعتبار سے۔ جب تم محتاج ہو، کہنا مانو گے تو سارے کام تمہارے اللہ بنا دے، اور اگر کہنا نہیں مانو گے تو اس کا کچھ نہیں بگڑے گا تمہارا۔ پھر فرمایا، اور تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہنا مان لو، بہتر یہی ہے، سعادت تمہاری اسی میں، خوش نصیبی اسی میں ہے۔ اگر کہنا مانو گے تو اللہ پر احسان نہیں ہوگا۔ اللہ کو تو یہ قدرت حاصل ہے کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں مٹا کر کے دوسری فرمانبردار مخلوق پیدا کر دے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تم سب کو فنا کر دے۔ جتنے نافرمان ہیں، جتنے ناشکرے ہیں، جتنے حکموں کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، ایک آن ایک لمحے میں سب کو فنا کر دے۔ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور دوسرے لوگوں کو لا کر کے موجود کر دے، یہ تمہاری طرح نافرمان نہ ہوں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والے ہوں۔ اس لیے بہتر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق تم ہو، اللہ کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے کام بنا دیے جائیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں، کہے پہ تم کو مٹا کر دوسری نئی مخلوق پیدا کر کے دنیا کو آباد کر دیں، یہ اللہ کے پورے بس میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، یہ اس کا ظرف ہے، وہ کم ظرف ہے کہ خالی دنیا چاہتا ہے۔ اللہ کے پاس تو کیا ہے؟ فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس کے پاس دنیا کا بھی بدلہ ہے اور آخرت کا بھی بدلہ ہے۔ جب وہ دونوں جگہ تمہیں نواز سکتا ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو۔ جب اس کے نوازنے میں کمی نہیں ہے
تو تمہیں مانگنے میں بھی کمی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر خالی دنیا مانگو گے تو کیا ہوگا؟ آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ نقصان کس کا ہے؟ تمہارا ہے۔ بہت سارے اللہ کے بندے کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، مگر مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ صرف دنیا۔ اس لیے لوگوں کو نوازتے ہیں، ان کو سخی کہا جائے۔ اس لیے جہاد میں شریک ہوتے ہیں کہ ان کو جری کہا جائے۔ اس لیے وہ علم اور تبلیغ میں مشغول ہوتے ہیں کہ ان کو داعی اور عالم اور فقیہ کہا جائے۔ یہ تو سب کیا ہے؟ تو دنیا کا فائدہ ہے۔ ارے ہے یا نہیں؟ اگر دنیا میں تم نے دولت کے دہانے کھول دیے تو لوگ کہیں گے بڑا دل والا ہے اور بہت صدقہ خیرات کرتا ہے، تو تمہیں دنیا ملی۔ بڑا بہادر ہے، تمہیں دنیا مل گئی۔ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مبلغ ہیں، تو کیا ہوا؟ دنیا تمہیں مل گئی، دنیا میں تعریف تمہاری ہو گئی، مگر آخرت میں کچھ نہیں۔ تو ایسا آدمی بے وقوف ہے، اس کو چاہیے کہ دنیا بھی اسے ملے اور آخرت پہ ملے۔ اللہ کے پاس دونوں ہیں۔ اللہ فرماتا من کان یرید ثواب الدنیا، جو شخص چاہتا ہے دنیا کا معاوضہ تو اللہ اس کو دنیا کا معاوضہ دے دے گا، لیکن اس کے پاس تو دنیا کا بھی ہے، اور فَعِندَ اللَّهِ ثواب الدنیا والآخرہ، اور اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا معاوضہ موجود ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ کون کس نیت سے کام کر رہا ہے، کون اللہ سے کیا مانگ رہا ہے، کیا مقصد ہے، اللہ اس کے اعتبار سے نوازتا رہتا ہے۔ پھر حق تعالیٰ شانہ نے ایمان والوں کو ایک بہت اہم ذمہ داری یاد دلائی۔ اللہ کے ہر حکم کو مانو، ہر حکم کو مانو اوپر بتایا گیا، یہاں ایک خاص حکم کا تذکرہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، تم انصاف پر خوب قائم رہنے والے بن جاؤ۔ یہ کام خالی عدالتوں کا نہیں ہے، یہ کام صرف مسلم حکمرانوں کا نہیں ہے، بلکہ ہر ایمان والا مخاطب ہے۔ انصاف پر قائم رہنے والے بنو۔ انصاف پر قائم کب رہے گا آدمی؟ جب ہر حقدار کا پورا حق ادا کر دے۔ اللہ کا حق ادا کرو، اللہ کے بندوں کا حق ادا کرو، ماں باپ کا حق، پڑوسیوں کا حق، بھائیوں کا حق، بہنوں کا حق، اور جن سے معاملات تمہارے ہو رہے ہیں، خرید و فروخت ہو رہی ہے، ان سب کا حق۔ اگر آدمی انصاف سے کام لے اور ہر آدمی دوسرے کا حق ادا کرنے والا بن جائے تو دنیا میں فساد ہی فساد ہوگا، ہے نا؟ کیا ہوگا؟ امن ہی امن ہوگا، کسی کو کسی سے شکایت نہیں ہوگی، اور ہر طرف محبت ہی محبت ہوگی۔ اس لیے کہ حق جب مارے جاتے ہیں تو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور جب حق پورے پورے وصول ہو جاتے ہیں تو جو حق پورا ادا کر دیتا ہے اس کے لیے دل میں گنجائش اور جگہ اور محبت پیدا ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انصاف پر خوب قائم رہنے والے بن جاؤ۔ خوب قائم رہنے کا مطلب قوام کہا قرآن نے، اس لیے کہ تھوڑا بہت انصاف تو ہر آدمی کر دیتا ہے۔ جو بہت بڑا بے انصاف ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں تو انصاف کر ہی دیتا ہے۔ پوری زندگی میں، زندگی کے ہر شعبے میں انصاف کرنے والے بن جاؤ۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا کہ انصاف قائم ہو۔ جب انصاف قائم ہوگا تو امن ہوگا۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورہ حدید میں،
ہم نے نبیوں کو بھیجا، کتابیں اس لیے نازل کی ہیں تاکہ دنیا میں انصاف قائم ہو، اور ہم نے لوہا نازل کیا ہے۔ تو لوہا نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب یہ ہے جو انصاف قائم کرنے میں رکاوٹ بنے ان کو پھر سزا دی جائے۔ انصاف ضروری ہے دنیا میں۔ انبیاء کے آنے کا مقصد یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر یہ انصاف قائم کیسے ہوگا؟ آدمی دوسرے سے سوچے کہ یہ انصاف کرے اور خود اس کا حق نہ ادا کرے، تو یہ کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں تالیاں دونوں ہاتھ سے بجتی ہیں۔ مگر ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ ہم سب اپنا حق مانگنے والے ہیں۔ ہر آدمی کو کتنی فکر ہے ہمارا حق نہ مر جائے۔ جتنے دھرنے اور مظاہرے اور احتجاج ہوتے ہیں سب کاہے کے لیے ہوتے ہیں؟ حق دینے کے لیے، حق لینے کے لیے، حق دینے کے لیے کچھ نہیں۔ اور فساد قائم، ہر آدمی حق ادا کرنے والا بن جائے تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی دھرنے اور مظاہرے کی، ریلیوں کی۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہداء للہ، دوسرا حکم، اور اگر گواہی دینے کی ضرورت پیش آ جائے، شہداء للہ، تو اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ جب صحیح گواہ مل جاتا ہے تو حقدار کو حق ملتا ہے۔ اگر صحیح گواہ نہیں ہے تو موجود مگر وہ گواہی دینا نہیں چاہتا تو اس سے حقدار کا حق مر جائے گا، اور اس کے اندر حق مرنے میں یہ بھی شامل ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا اس کی اتنی اہمیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، گواہی دینے والے بن جاؤ اگرچہ وہ گواہی خود تمہارے خلاف کیوں نہ ہو۔ یہ جو حادثہ پیش آیا اور یہ آدمی جو زخمی ہوا، یہ آپ کی گاڑی سے ہوا ہے؟ اب جانتا ہے میری گاڑی سے ہوا ہے، مگر اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، ہم سے نہیں ہوا۔ اگر مان لیں گے ہم سے ہوا تو جرمانہ دینا پڑے گا، علاج کرانا پڑے گا۔ صرف اس سے بچنے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ سمجھ رہا ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، بہن کہہ رہی ہے انہوں نے ہمارا حق نہیں دیا، اور آپ نے نہیں دیا تو آپ تسلیم کر لیے ہاں ہم نے نہیں دیا ہے۔ آپ ظاہر کر رہے ہم نے دیا، تو کیا ہوگا اس سے؟ یہاں بھی مجرم ہے اور وہاں بھی مجرم۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یعنی انصاف کی شروعات محلے والوں سے نہ کرو۔ کہاں سے کرو؟ اپنی ذات سے کرو۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی صف میں کھڑے ہوئے تھے اور سینہ ان کا تھوڑا سا آگے نکلا ہوا تھا، تو آپ صفوں کو سیدھا کرتے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، آپ نے ان کے سینے پہ چبویا اور کہا برابر ہو، کھڑے ہو، برابر کھڑے ہو۔ ان کا اے اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی اور مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ آپ نے کہا نہیں تو میں نے تو نہیں تکلیف پہنچائی، میں نے تو کہا تھا پیچھے ہٹو، یہ تھوڑی نہ کہا۔ آپ نے فرمایا بدلہ لے لو۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں جب کھڑا ہوا تھا تو میرے جسم پہ کرتا نہیں تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا میرے سر پہ ٹوپی نہیں تھی، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ٹوپی ہوتی ہے مگر ٹوپی اتار دیتے ہیں۔ کاہے کے لیے؟ تاکہ کوئی پوچھے کہ تم نے ٹوپی کیوں نہیں لگائی تو ہم اسے بتائیں کہ بغیر ٹوپی کے بھی نماز ہو جاتی۔ اسی لیے خطبہ ہو رہا ہوگا اور آ کے نیت باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے، دیر سے آئیں گے، پہلے بھی آ سکتے تھے یہ، اور بالکل خطیب کے سامنے کھڑے ہوں گے
تاکہ 4 لوگ دیکھیں اور کوئی ٹوکے، ارے آپ اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں ان کو بتاؤں نہیں، خطبے کے وقت بھی نماز پڑھنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے۔ تو وہ صحابی کہہ رہے میرے جسم پر کرتا نہیں تھا، اس کا مطلب کہ وہ بغیر کرتے کے نماز پڑھ رہے تھے، بغیر کرتے کے وہ نماز پڑھ رہے تھے، مگر اس لیے نہیں کہ ان کے پاس کرتا تھا وہ کرتا اتار کے نماز پڑھ لو۔ جیسے ان سب کے بعد ٹوپیاں ہوتی ہیں، بازار میں جب یہ ٹہلتے ہیں تو ٹوپی لگا کے، اور جب مصلی پہ پہنچتے ہیں تو ٹوپی اتار دیتے۔ یہ ضد ہے، شریعت پہ عمل نہیں ہے۔ ان صحابی کے پاس کرتا تھا ہی نہیں۔ یہ دیکھیے آپ کیسا زمانہ تھا کہ پورے کپڑے بھی نصیب نہیں تھے، مگر پھر بھی نماز میں حاضر ہے، پھر بھی نماز میں حاضر ہے۔ اور اگر آدمی کے پاس کپڑے نہیں، اتنا کپڑا ہے جس سے اس کا سطر چھپ جائے، غریب آدمی ہے، نہیں اس کے پاس اتنے کپڑے بھی نہیں ہیں، اتنا ہے کہ جس سے اس کا سطر چھپ جائے، تو کیا ہے، نماز ایسے ہی پڑھے، وہ سطر چھپا گو۔ سطر کتنا ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنے تک۔ حضور میرے جسم کے اوپر چادر نہیں تھی، کرتا نہیں تھا، جبھی تو بدلہ پورا ہوگا۔ آپ نے فرمایا اتار دی چادر، آؤ اب لے لو بدلہ۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ انصاف کرو لوگوں کے ساتھ، لیکن اس کی شروعات کہاں سے کر رہے ہیں؟ اپنی ذات سے کر رہے ہیں۔ اب صحابہ کو بڑی حیرت ہو رہی ہے، عجیب قسم کا آدمی ہے، پہلے تو یہ کہہ رہا کہ ہم بدلہ لیں گے، یہی کتنی بڑی بات، اور پھر صحابہ سے کا نبی سے عشق، تو کیسا گراں گزر رہا ہوتا، مگر کوئی صاحب بول نہیں سکتے بیچ میں، کیوں؟ یہ سب باادب عاشق تو تھے، مگر سب باادب لوگ تھے، حقیقی عاشق تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کے آگے مت بڑھو۔ کھٹ سے بول دیے، مسئلہ پوچھا کسی سے، اتفاق سے وہ مسئلہ ہمیں بھی معلوم تھا، تو جس سے پوچھا گیا وہ ابھی بول نہیں پایا، کھٹ سے بتا دیا۔ یہ کیا ہے؟ ظرف نہیں ہے، برداشت نہیں ہو رہی گرمی، ایک مسئلہ معلوم ہے تو اتنے گرم ہو گئے۔ وہ صحابہ ہیں، ناگوار تو گزر رہا ہے مگر کوئی بول نہیں سکتا، اللہ کے رسول موجود ہیں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ کرتا بھی نہیں تھا میرے جسم پہ، تو صحابہ کو کیسا لگا ہوگا؟ ایک تو کہہ رہے ہیں بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور دوسرے کیا کہہ رہے ہیں؟ کرتا بھی اتاریے آپ، تب بدلہ پورا ہوگا۔ مگر سب خاموش۔ آپ نے جو اپنی مبارک چادر اتاری تو وہ آگے بڑھے اور آپ کے نورانی جسم سے لپٹ گئے اور چومنے لگے۔ کہنے بدلہ کسے لینا تھا؟ یہ تمنا تھی، ایک موقع مل گیا مجھے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم انہی کے تو شاگرد تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جن کی عدالت پوری دنیا میں مشہور ہے۔ فاروق اعظم جب حج کا موقع ہوتا تھا تو سارے علاقے کے لوگ آتے تھے، جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، پھر وہاں اعلان ہوتا تھا، سارے گورنر بھی آتے تھے حج کرنے، پھر اعلان ہوتا تھا کسی پبلک کے آدمی کو کسی حاکم سے، عامل سے اگر شکایت ہو، بجا صحیح میرے سامنے پیش کرو۔ کسی گورنر نے اگر کسی کو اذیت پہنچائی ہو، اب صاحب وہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ مصر کے جو گورنر ہیں، ان کے لڑکے کے ساتھ ہم نے گھوڑا دوڑایا، ریس، اور اس ریس میں میرا گھوڑا آگے نکل گیا اور گورنر صاحب کے بیٹے کا گھوڑا پیچھے رہ گیا۔
انہوں نے مجھے مارا ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لو بدلہ لو، ابھی میرے سامنے بدلہ لو، اور بدلہ دلوا دیا اور کہا تم نے لوگوں کو غلام کب سے بنا لیا؟ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے، یہ سب آزاد ہیں، کیا قصور تھا اس کا؟ وہ بدلہ دلوا دیا، خود گورنر سے بدلہ دلوا دیا۔ حضرت عمرو بن العاص بڑے درجے کے صحابی، بڑے ذہین صحابی، مصر کے گورنر، ایک شخص نے شکایت کی، کہنے بدلہ لیجئے امیر المومنین، اس طرح اگر آپ گورنروں سے بدلہ دلوائیں گے کہ عام آدمی کو سامنے کہیں کوڑے لگا لو تو سارے حاکموں کی کوئی عزت نہیں رہے گی۔ تو کہا شرم کیوں آ رہی ہے تمہیں؟ اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کیا، شرم کیوں آ رہی؟ تو پھر انہوں نے اس آدمی کو راضی کیا، کہنے اتنے پیسے تم مجھ سے اگر لے لو مجھے معاف کر دو۔ تو ان کا ٹھیک ہے، ہم پیسے مجھے دے دو اور ہم بدلہ نہیں لیں گے، لیکن انصاف تو ہے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگر انصاف کی شروعات کریں گے تو دوسرے سے کریں گے، اگر اصلاح کریں گے تو کہاں سے؟ ہر آدمی دوسرے کا مسلح بنا ہوا ہے۔ اور شروع کہاں سے ہونا چاہیے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، پہلے اپنے آپ کو پھر گھر والوں کو، پہلے اپنے آپ کو، اپنی اصلاح کرو گے تو گھر والوں کی اصلاح خود ہی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ شہداء للہ، اور گواہی دینے والے بن جاؤ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ راضی ہو جائے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ اپنے خلاف کیوں نہ ہو، ہمارا نقصان ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، آخرت کا نقصان نہ ہو، ہے نا؟ آگے کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اگرچہ وہ گواہی ماں باپ کے خلاف ہو، اگرچہ وہ گواہی رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے حکم پر عمل کرو، اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ کئی چیزیں؟ دو چیزیں، انصاف میں بھی بنتی ہیں، گواہی میں بھی بنتی ہیں۔ دو چیزیں کون کون؟ ایک محبت، ایک دشمنی، ایک محبت اور ایک محبت جس سے ہوتی ہے تو آدمی کیا چاہتا ہے؟ اگر ہم نے صحیح گواہی دے دی تو اس کا نقصان ہو جائے گا، تھوڑی سی گواہی میں ڈھیل دے دیں کا فائدہ ہو جائے گا۔ یا پھر نفرت، یہ دشمن ہے، صحیح گواہی دے دی تو یہ سزا سے بچ جائے گا اور اسے سزا دلوانا ہے نا؟ قرآن نے دونوں موقعوں کے اوپر کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف سے ہٹ جاؤ، دشمنوں سے بھی انصاف کرو، قرآن کی تعلیم۔ اور دوسری وجہ کیا ہوتی؟ محبت، ماں باپ سے محبت ہے، رشتہ داروں سے محبت ہے، ان کے خلاف گواہی کیسے دے دیں؟ اپنے ہی ماں باپ کے خلاف گواہی دے دیں، ماں باپ بھی کیا کہیں گے اور رشتہ دار بھی کیا کہیں گے؟ میاں چپ رہے تھے، تمہاری وجہ سے میرا نقصان ہوا، جرمانہ تمہاری وجہ سے دینا پڑا، ارے ہے یا نہیں؟ یہ بڑی مشکل ہے۔ اللہ فرماتا ان کو راضی کر لو یا پھر اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ کو اگر تم نے راضی کیا، یہ دنیا ناراض ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان کو راضی کرنے کے لیے اگر تم نے اللہ کو ناراض کر دیا تو پھر یہ ان میں سے کوئی تمہاری قبر میں آ کے تمہیں بچائے گا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ گواہی اپنی ذات پر ہو، اپنی ذات کا مطلب اپنے ہی خلاف ہو، یا ماں باپ کے خلاف ہو، یا رشتہ داروں کے خلاف ہو،
مظفر نگر میں ایک مسجد تھی، وہ مسجد کسی غیر مسلم کی جگہ پہ بنائی گئی۔ اب وہ بن گئی تو اس کے بعد وہاں جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ مسلمان کہتے تھے کہ یہ میری ہے، اپنی جگہ کے اوپر ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں میری اپنی جگہ پہ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا گواہ، تو اس نے گواہی میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے اس علاقے کے، ان کا نام بتایا، مولانا مظفر حسین۔ اتنا حساس مسئلہ، ہر مسلمان کیا چاہے گا؟ میاں اب بن گئی، اب چپ رہو، اگر ہے بھی مسئلہ کس کا ہے؟ مسجد کا ہے، مسئلہ قوم کا ہے، پوری برادری کا ہے۔ اس نے کہا مولانا اگر کہہ دیں تو میں دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اب مولانا کے اوپر مسئلہ، انہوں نے فرمایا سچی بات تو یہ ہے یہ زمین اسی شخص کی ہے۔ ایک طرف سارے لوگ، ایک طرف وہ، کیوں؟ قرآن کا حکم ہی کاہے کے لیے ہے؟ کس چیز کے لیے ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک جگہ لوگوں نے گرجا گھر کی جگہ پہ مسجد بنائی، کوئی مفتوحہ علاقہ تھا۔ یہودی سے کہا وہ اپنا مکان دے دو، بیچنے کے لیے، پہلے پیسے دینے کے لیے کہہ رہے تھے، کوئی اور جگہ تھی نہیں، کہا لو یہیں پہ مسجد بنا لو، مگر وہ راضی نہیں ہوا کسی طرح، انہوں نے بنا لی مسجد۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس اطلاع پہنچی، آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب وہ بیچنے پہ راضی نہیں ہے تو مسجد وہاں سے ہٹاؤ، مکان یہودی کے حوالے کرو۔ مکان یہودی کے حوالے ہو گیا اور وہ بیت الیہودی کے نام سے مشہور ہو گیا، اب تک مشہور ہے یہودی کا مکان۔ کیوں؟ حضرت عمر نے یہ اسے واپس دلوا دیا تھا۔ تو یہ انصاف اور شریعت بڑی خوبصورت، بڑی حسین ہے۔ لوگ اگر سمجھنے کی کوشش کریں، کیا نماز ہوتی نہیں؟ کسی کی زبردستی چھینی ہوئی زمین پر نماز ہوتی نہیں، ارض مغصوبہ، چھینی ہوئی زمین، اجازت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آگے کیا فرمایا؟ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، اگر وہ مالدار ہو تو، جس کے خلاف آپ گواہی دے رہے ہیں، اگر مالدار ہو تو، او فقیرن، اور غریب ہو تو، جب بھی کیا کرنا ہے تمہیں؟ گواہی صحیح اور سچی دینا ہے۔ آدمی کیا سوچ رہا ہے؟ اگر تھوڑی سی گواہی میں کمی کر دیں، یہ بیچارہ غریب آدمی ہے، روز کماتا ہے، روز کنواں کھودتا ہے، روز پیتا ہے، بھلا ہو جائے گا، ترس آ رہا ہے۔ صحیح اگر بات کہہ دی تو کیا ہوگا؟ اس کا ٹھیلا یہاں سے ہٹا دیا جائے گا، روزی روٹی کا مسئلہ ہے، تو ترس آ رہا ہے غریبی کو دیکھ کر۔ اللہ کہتا تمہیں ترس آ رہا ہو، جب بھی بات انصاف کی کہو، گواہی سچی دو۔ کیوں؟ تمہیں ترس آ رہا ہے نا، تمہیں اس سے محبت ہے، ترس ہے، ہمدردی۔ کیوں ہے ہمدردی؟ یہ جو تمہارے دل میں ہمدردی اس سے پیدا ہوئی، یہ کس نے پیدا کی ہے؟ کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی۔ جس اللہ نے تمہارے دل میں ہمدردی پیدا کی ہے، اس کو اپنے بندے سے تم سے زیادہ ہمدردی ہے، پھر بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بات انصاف کی کہو، گواہی سچی دو۔ دوسرے آدمی کے قدم کہاں لڑکھڑاتے ہیں؟ جن کے خلاف گواہی دینا ہے وہ محلے کے چودھری ہیں، ہے نا، بڑے آدمی ہیں، کہیں گے اچھا انہوں نے بھی میرے خلاف گواہی دے دی، ناراض ہو جائیں گے صاحب۔ اللہ اسی کو بتا رہا، دونوں پہلو، کسی مالدار کی رعایت مت کرو اور کسی غریب پہ ترس مت کھاؤ، بات انصاف کی کہو۔
اور باہر لوگ کیا انصاف کریں گے، لوگ اپنی اولادوں میں انصاف نہیں کرتے، ہے نا؟ ایک بیٹے پہ زیادہ مہربان ہو گئے، ایک پہ کم ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے وہاں اس کا بھی مواخذہ ہوگا۔ ایک صحابی ہیں نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ، اور جو کچھ ہونے والا سب حالات پیش آ چکے، تو ان کو اپنے ایک بیٹے سے بڑی محبت تھی۔ انہوں نے ایک باغ اپنے بیٹے کے نام کیا، تو بیوی نے کہا اس پہ گواہ کسی کو بنا لو۔ تو گواہ کس کو بنائے؟ اللہ کے نبی سے اچھا گواہ کون ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا اللہ کے رسول، یہ میں نے ہدیہ دیا ہے، گفٹ کیا ہے اپنے اس بچے کو، آپ، میری اہلیہ کی خواہش ہے کہ آپ کو ہم گواہ بنا لیں۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ تمہارے کئے بیٹے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا اتنے۔ کہ سب کو دیا ہے کیا؟ نہیں، سب کو تو نہیں دیا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اس بے انصافی پہ مجھے گواہ بنانا چاہتے ہو؟ میں اس کا اوپر گواہ بننا نہیں چاہتا۔ اولاد ہے تو سب کے ساتھ برابر کا معاملہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَاللَّهُ أَوْلَىٰ إِن يَكُنْ غَنِيًّا، اگر وہ مالدار ہے، او فقیراً، یا وہ غریب ہے، فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، تو اللہ کو ان دونوں سے تم سے زیادہ تعلق ہے۔ زیادہ ہمدرد مت بنو، ہمدردی اگر رکھو تو شریعت کے دائرے میں، ہے نا؟ شریعت کیا نام ہے؟ شریعت نام کاہے کا پتہ ہے؟ دو چیزوں کا، ایک حقوق، ایک حدود۔ حقوق اور حدود، سب کے حق ادا کرو۔ کیا کرو؟ ارے ہم ادھر دیکھ رہے ہیں، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہاں سے آواز آ رہی۔ حق ادا کرو سب کے۔ دوسرے حدود، حدود کا مطلب شریعت نے جو حدیں قائم کر دی ہیں ان کو کراس مت کرو، اگر ان کو پھلانگ گئے تو گڑبڑ ہے پھر۔ جیسے شریعت نے ایک حد رکھی کہ جتنے بھی شہید ہیں اللہ کے راستے میں، جتنے بھی جان دینے والے ہیں، اللہ کے وہاں ان کا بڑا اونچا مقام، بڑا مرتبہ ہے، بڑی عزت، بڑی عظمت ان کی ہے، مگر اللہ نے ایک حد مقرر کر دی اور کہا دیکھو ہوش میں رہنا۔ فتح مکہ سے پہلے جو شہید ہو گئے ان کا درجہ بڑا ہے، فتح مکہ کے بعد جو شہید ہوں، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو، نبی کا رشتہ دار ہو، چاہے جتنا تمہیں عزیز ہو، چاہے جتنا محبوب ہو، اللہ کا فیصلہ ہے، فتح مکہ سے پہلے جو شہید ہوا اس کے برابر وہ نہیں ہو سکتا جو فتح مکہ کے بعد شہید ہوا۔ اب وہ بات آ گئی کربلا کی۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، تمام مسلمانوں کی عزت اور آبرو، ہر ایمان والے کو ان سے جذباتی تعلق کا، محبت اپنی جگہ پر، جذبات اپنی جگہ پر، مگر یہ نہ کہنا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت حضرت حنظلہ کی شہادت سے بڑی ہے، حضرت عبیدہ ابن الحارث کی شہادت سے بڑی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے حد قائم کر دی۔ اگر تم نے کیا آگے حد سے بڑھے تو پھر کیا ہوگا؟ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے اللہ کی حدوں کو پھلانگ دیا اس نے اپنا نقصان کیا، اپنے اوپر ظلم کیا۔ بڑی عجیب ہے شریعت۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، اپنی خواہش کے پیچھے مت چلو کہ جی چاہ رہا ہے اس غریب کا فائدہ ہو جائے، جی چاہ رہا ہے۔ جی چاہنا الگ ہے اور شریعت کا تقاضا الگ ہے۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، تو تم خواہش نفس کا اتباع مت کرنا، أَن تَعْدِلُوا، کبھی تم حق سے ہٹ جاؤ، کہیں بے انصافی تم سے نہ ہو جائے۔ اگر نفس کے پیچھے چلو گے تو بے انصافی ہو جائے گی، انصاف نہیں ہوگا۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی آدمی کہتا اچھا صاف صاف گواہی تو نہیں دیں گے، خلاف بھی نہیں کہیں گے، لیکن ایسے بات کہیں گے کہ گول مول ہو جائے، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔
ہے نا، زبان کو موڑ کے اس طرح کہیں گے کہ بات کلیئر نہ ہونے پائے، یا پہلو تو ہی کرے گا بھائی ہم تو نہیں گواہی دے، کسی اور سے پوچھ لیجئے آپ. دو باتیں ہوئی نا، یہ تو گول مول کہہ دیا، یا پھر اعراض کر لیا، ہم سے نہ پوچھے کسی اور سے پوچھ لیجیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی اور سے پوچھ لیجئے. کنارہ کشی کر رہے ہیں آپ تاکہ سچی بات سامنے نہ آنے پائے. سنیے اللہ کیا کہتا ہے، وَإِن تَلْوُوا، اگر تم کج بیانی کرو گے، بیان میں کج مانے ٹیڑھا پن، صاف صاف بات نہیں، گول مول بات کرو گے. اگر تم کج بیانی کرو گے، او تعرضوا، یا پہلو تہی کرو گے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو گے، تو سن لو، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خوب اچھی طرح واقف ہے. کیا نیت ہے تمہاری، تم نے کیا کیوں یہ ہے نا. اس لیے اللہ کو ناراض نہ کرو، اللہ کو راضی رکھو. اور باقی لوگ تو ناک رگڑتے ہوئے راضی ہو جائیں گے اگر اللہ راضی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر. عجیب بات ہے. اس میں ایک سوال ہے، کسی کے ذہن میں آیا؟ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اے ایمان والو ایمان لے آؤ. ہے کیا سوال ہے؟ بولو زبیر، کیا سوال ہے؟ کچھ سمجھ میں آئی بات؟ اے ایمان والو ایمان لے آؤ. ایمان والے تو ہے ہی ہے، تو اب یہ کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ. تو کیسے سن رہے ہیں آپ؟ غور نہیں کر رہے ہیں. اے وضو، اے باوضو لوگو وضو کر لو. وضو تو پہلے سے ہے، وضو کر لے. اے ایمان والو ایمان لے آؤ. ایمان والے تو ہیں، ایمان لے آؤ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر یہ بات ایمان والوں سے کہی جا رہی ہے جو پکے مومن ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے ایمان والے ہو، ایمان پر قائم رہو، جمے رہو، ڈٹے رہو. اور اگر یہ بات منافق سے کہی جا رہی ہے، منافق سے جس نے بظاہر ایمان قبول کیا ہے دل سے نہیں قبول کیا، تو کیا کہا جا رہا ہے؟ بظاہر ایمان لائے ہو، دل سے ایمان لے آؤ. یا پھر اس کے مخاطب کون ہیں؟ یہود اور نصارہ، اہل کتاب. وہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہے نا. اللہ کہہ رہے تم دعویٰ تو کرتے ہو مگر کچھ چیزوں پر ایمان رکھتے ہو، ہے نا. تو اے ایمان لانے والو، تھوڑی چیزوں پر ایمان لانے والو یہ کافی نہیں ہے، تمام شریعت کے حکموں پر، تمام نبیوں پر، تمام کتابوں پر، اللہ کے ہر حکم پر ایمان لے آؤ. موسیٰ پہ ایمان رکھتے تھے مگر عیسیٰ پہ نہیں رکھتے تھے. عیسیٰ پہ ایمان رکھتے تھے مگر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے. توریت پر ایمان تھا مگر انجیل پر نہیں، اور انجیل پہ ایمان تھا مگر قرآن پر نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. اگر سچے مومن ہو تو ایمان پہ قائم رہو، اگر منافق ہو تو سچے دل سے ایمان لے آؤ، اگر اہل کتاب ہو تو مکمل ایمان لے آؤ تمام چیزوں پر. تینوں مطلب ہو گئے. کیسے ایمان لائیں اللہ؟ آگے بتایا اللہ تعالیٰ نے، آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ، نزل علی رسولہ، جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی. یعنی قرآن پر ایمان لاؤ. آگے کیا؟ والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر ایمان لے آؤ جو اس سے پہلے نازل ہوئی. مگر دیکھیے یہاں قابل غور بات کیا ہے. قرآن کے لیے جب لفظ اللہ تعالیٰ نے کہا تو کیا کہا؟ نزل علی رسولہ. اور جب دوسری کتابوں کا ذکر آیا تو کیا کہا؟ وانزل. ایک جگہ نزل، ایک جگہ انزل.
دونوں میں فرق. نزلہ کہتے ہیں تھوڑی تھوڑی نازل کرنا. تو قرآن پاک 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا. اور انزال اور انزلہ کہتے ہیں ایک دم سے پوری کتاب نازل کر دینا. قرآن کے علاوہ جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ ساری کتابیں پوری ایک دم سے نازل ہوئیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر ایک دم سے یعنی تھوڑی نازل کی، یعنی قرآن. والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کی اس سے پہلے، قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں ہیں. تو جب سب پر ایمان لاؤ گے تب اللہ کے وہاں ایمان معتبر ہوگا. خالی توریت پر ایمان لانے سے ایمان والے نہیں ہوگے. انجیل پر خالی ایمان لانے سے ایمان معتبر نہیں ہوگا. تمام نبیوں پر، تمام کتابوں پر، تمام رسولوں پر اگر کوئی آدمی سارے پیغمبروں کو مانے اور ایک پیغمبر کو نہ مانے تو وہ مومن اللہ کے نزدیک نہیں ہے. کیا ہے وہ کافر. ایک کسی کو نہیں مانتا، وہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ منافق. جو کسی کو نہیں مانتا، کسی کتاب کو، کسی نبی کو، کسی فرشتے کو، کافر. ایک سب کو مانتا ہے مگر ایک کو نہیں مانتا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی کافر. اللہ کے وہاں ایمان معتبر وہی ہے کہ اللہ کے تمام حکموں کو مانا جائے، تمام نبیوں کو مانا جائے، تمام کتابوں پر ایمان لایا جائے. اس کا نام ہے ایمان. اگر یہی بات اسلام کی دیکھ لی جائے تو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو مسلمانوں سے لڑنا بولو نہیں چاہیے. کیوں؟ یہودی اپنے نبی کو مانتے ہیں، اپنی کتاب کو مانتے ہیں، مگر آخری نبی کو نہیں مانتے، آخری کتاب کو نہیں مانتے. عیسائی اپنے نبی کو مانتے ہیں، اپنے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کو مانتے، آخری نبی کو اور کتاب کو نہیں مانتے. مسلمان اپنے نبی کو مانتا ہے اور تمام نبیوں کو مانتا ہے اور اپنے نبی کی پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لاتا ہے اور تمام نبیوں پر سب پہ، مگر پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں. پھر بھی ساری دنیا دشمن کس کی ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم تو سب کو مان رہے ہیں اور پھر بھی لوگ ہمیں نہیں مان رہے. اسی کو لوگ کہتے ہیں نیکی کا زمانہ نہیں، نیکی کا زمانہ نہیں. یہودی عیسائی سے دوستی، عیسائی کی یہودی سے دوستی، مگر دونوں کی مسلمان سے لڑائی، دونوں کے آپس میں لڑائی، مذہب الگ الگ. ساری باطل طاقتیں ایمان والوں کے مقابلے میں متحد. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَكْفُرُ بِاللَّهِ، اور جو انکار کر دے اللہ کا، وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یا آخرت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ شخص گمراہی میں دور جا پڑا. یعنی وہ ایمان لا بھی رہا ہے مگر پھر بھی اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا. ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وہاں ذکر تھا کافروں کا کہ اگر ایک بھی کتاب پر ایمان نہیں تو کافر ہے. اب آگے ذکر ہے کس کا؟ وہ کھلے ہوئے کافر ہیں. آگے ذکر ہے چھپے ہوئے کافروں کا، یعنی منافقوں کا. وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان ظاہر کرتے ہیں اور کفر کو اندر چھپاتے ہیں. زبان مسلم ہے مگر دل کافر ہے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی بظاہر ایمان لائے، بظاہر کلمہ پڑھا، بظاہر نمازیں پڑھی، بظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آ کے نمازیں پڑھی. ثم کفروا، پھر کفر کیا. زبان سے ایمان لائے اور دل سے نہیں مانا، کفر. ثم آمنوا، پھر ایمان لائے،
پھر کوئی نیا حکم نازل ہوا، پھر ایمان لے آئے، پھر دل سے پھر اس کا ثم کفروا، پھر انکار کر دیا، ایمان لائے پھر کفر، ایمان لائے پھر کفر، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے رہے یہاں تک کہ اسی حالت میں مر گئے۔ تو ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یا اس سے مراد اہل کتاب ہیں، یہودی عیسائی مراد ہے۔ کیسے؟ یہودی موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے، پھر بچھڑے کی پوجا کرنے لگے، بچھڑے کی پوجا کر کے کیا ہو گئے؟ وہ لوگ کافر ہو گئے، پھر ایمان لے آئے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا، کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ اس کے بعد پھر آخری نبی کا زمانہ آ گیا، آخری نبی کا بھی کلمہ نہیں پڑھا اور اسی حالت میں مر گئے، تو کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کی مغفرت۔ اللہ فرماتا ان الذین آمنوا، بے شک جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، یعنی پھر دوبارہ انہوں نے توبہ نہیں کی، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ایسوں کو کبھی ہم نہیں معاف کریں گے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور اللہ ان کو صحیح راستہ نہیں دکھائیں گے۔ ذہن میں کوئی اس پہ بھی ذہن میں کوئی سوال آنا چاہیے، کیا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ ان کو نہیں، پہلے کہا اللہ ان کو بخشے گا نہیں، پھر کہا اور اللہ ان کو صحیح راستہ بھی نہیں دکھائے گا۔ تو پہلے صحیح راستہ دکھایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد مغفرت ہوتی ہے۔ یہاں کیا ہے؟ اللہ ان کو بخشے گا بھی نہیں اور صحیح راستہ بھی نہیں دکھائے گا۔ یہ بھی بتایا جا رہا وہ غیر ایمان کی حالت میں مر بھی گئے، جب غیر ایمان کی حالت میں مر گئے تو ایسے لوگوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور پھر کیا کہا؟ اور ان کو صحیح راستہ بھی نہیں دکھائے گا۔ اب مرنے کے بعد کیا صحیح راستہ؟ مطلب یہ ہے اللہ قیامت کے دن مغفرت بھی نہیں کرے گا اور ان کو جنت کا راستہ بھی نہیں دکھائے گا، یہ مطلب ہے۔ اس لیے کہ جنت کا راستہ کسے دکھایا جائے گا؟ جس کی مغفرت ہو جائے۔ نہ ان کو منزل مقصود یعنی بہشت کا راستہ دکھلائیں گے۔ اللہ فرماتا بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، ان منافقین کو آپ خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے عذاب ہے۔ اور کون سا والا؟ ارے عذابا علیما، عذاب کہتے ہیں تکلیف کو، ہے نا؟ عذاب سے آرام کبھی آدمی کو ہوتا ہی نہیں، درد ہی ہوتا ہے۔ پھر عذاباً علیما، ایسا عذاب جو درد انگیز ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر عذاب تکلیف دہ ہوتا ہے، مگر یہ عذاب ایسا ہوگا جو بہت زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ یہ والا عذاب دیا جائے گا کس کو؟ منافقین کو۔ کیوں؟ عذاب ہی کافی تھا۔ یہ عذاب علیم کیوں؟ کہ ان کا جرم ڈبل تھا۔ کیا ڈبل تھا؟ کیسے؟ ایک تو انہوں نے کفر کیا، ہے نا، اور دوسرے انہوں نے دھوکہ بھی دیا۔ اور جو صرف کفر کرنے والے تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ ایک ہی جرم کیا۔ کیا جرم ہے؟ کفر کیا، نہیں مانتے بھائی، مگر یہ ظالم مانتے نہیں تھے، مگر ظاہر کرتے تھے ہم مانتے ہیں، اور دل سے مانتے بھی نہیں تھے۔ تو کفر بھی کیا اور دھوکہ بھی دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، منافقوں کی پہچان، یہ ایسے لوگ ہیں جو کافروں سے دوستی کرتے ہیں ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ ایمان والوں سے دوستی نہ کرے اور کافروں ہی سے دوستی کرے، ایک علامت ہے کاہے کی؟ منافقوں کی۔ اگر نہ دیکھے ہوں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیا، ایسے لوگ ہیں دنیا میں موجود۔ کیا ہیں وہ؟ دوستان خدا کے دشمن
اور دشمنان خدا کے دوست. ہر دور میں ایسے ہی کیا انہوں نے، آج بھی ایسے لوگ. اللہ فرماتا ہے جو بناتے ہیں کافروں کو دوست. دوستی سے مراد کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے. ایک ہے ظاہری دوستی، ہمدردی کسی کے ساتھ کرنا، مسلمان ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو، جو بھی غریب آدمی ہے، جو بھی ستایا جا رہا ہے بے گناہ، اس کی مدد کر دینا، یہ کیا ہے؟ تو اسلام کی تعلیم ہے. دوستی سے مراد دلی دوستی، دلی تعلق، رازدار بنانا، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اس لیے کہ ایمان والے کا رازدار ایمان والے ہی ہو سکتا ہے. ایمان والے کا دلی تعلق ایمان والے ہی سے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو لوگ دوستی کرتے ہیں کس سے؟ کافروں سے، یعنی دلی دوستی کرتے ایمان والوں کو چھوڑ کر. کیوں کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ بیس کیا ہے اس کا؟ یہ کام آئیں گے، اس پارٹی میں بھی رہو اور اس میں بھی رہو، یہ کام آئیں گے. یہ زوردار ہیں، یہ کمزور ہیں، لہذا ان کے ساتھ رہو. یہی تھا منافقین کا حال. کلمہ بھی پڑھتے تھے اور کلمہ پڑھنے کے بعد کافروں سے بھی تعلق رکھتے تھے. کبھی ابھی مصیبت آ گئی تو پٹنے سے تو بچ جائیں گے کم سے کم. اللہ فرماتا ہے ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ؟ ایبتغون عندہم العزہ، کیا ان کے پاس یہ عزت تلاش کر رہے ہیں، غلبہ تلاش کر رہے ہیں، طاقت تلاش کر رہے ہیں؟ یہ طاقتور ہیں. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے حکم کی مخالفت کر رہے ہو کاہے کے لیے؟ اللہ کے دشمنوں سے ہاتھ ملا رہے ہو کاہے کے لیے؟ تاکہ تم محفوظ رہو، سیف رہو، اور تمہیں عزت حاصل ہو، تمہیں غلبہ حاصل ہو. تم احمق ہو. اس لیے کہ عزت اور غلبہ اور طاقت سب کی سب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. جس کے پاس ہے بھی اگر عزت بظاہر، وہ اس کی اپنی نہیں ہے. کس کی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے. جب تک اللہ نے دی، جب تک ہے، جب چاہے چھین لے. جس کے پاس ہمیشہ عزت رہے، جس سے عزت ملے، اس کا حکم نہ ماننا، اس کو ناراض کر دینا، اور جس کو اس نے بظاہر عزت دے رکھی ہے ان سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ عقل مندی ہے، حماقت ہے. اللہ اسی کو فرما رہا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور عزت تو ساری اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ. ایک اور منافقین کی عادت تھی. ظاہر ہے جب ایسے لوگوں سے دوستی کریں گے تو جب ان کی محفلوں میں جائیں گے تو وہ لوگ اپنی محفل میں کیا کریں گے؟ اسلام کی برائیاں، نبی کی شان میں گستاخی، صحابہ کی شان میں گستاخی. اور دوستی کا مطلب کیا ہے؟ آپ بیٹھ کر کے اس کو سنیں گے. جو آدمی جا کے ایسی محفلوں میں بیٹھے اور اس کے بعد سنے اور کوئی جواب بھی نہ دے تو وہ آدمی خود بھی منافق ہے. ورنہ اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ ایسی محفلوں میں ہم کیوں جائیں؟ اور اگر کہیں برائی ہو رہی ہو تو فوراً کم سے کم درجہ کیا ہے وہاں سے آدمی اٹھ جائے. یا اگر وہاں موجود ہے تو کہے ایسا نہیں ہے بلکہ ایسا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تحقیق کی نازل کی جا چکی ہے تمہارے اوپر کتاب میں یہ بات. اس سے پہلے ایک آیت میں یہ حکم آ چکا، اسی کا حوالہ دیا جا رہا ہے. یہ بات اس سے پہلے بھی آ چکی. کون سی بات؟ جو یہاں بتائی جا رہی. کیا؟ اذا سمعتم آیات اللہ، جب احکامات الہیہ کے ساتھ، جب اللہ کی آیتوں کے ساتھ جب تم دیکھو کہ کفر کیا جا رہا ہے، وَيُسْتَهْزَؤُ بِهَا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو. یہی حال ان مجلسوں کا بھی ہے جہاں حصہ لینے کے لیے لوگ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور بیٹھ کے سنتے رہتے. فرما فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، مت بیٹھو ان کے ساتھ،
حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ مشغول ہو جائیں وہ اس بات کے علاوہ دوسری بات میں۔ اگر دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، کسی کام سے تمہیں جانا ہے تو تم جا کے تھوڑی دیر وہاں پر بیٹھ سکتے ہو، لیکن بہتر یہی ہے کہ کیا ٹھکانہ ابھی نہیں کر رہے ہیں، آپ کو دیکھ کے شروع کر دیں، ہے نا؟ اور پھر دوسری بات، اس انداز سے بات کریں گے کہ آپ کے سر کے اوپر سے جائے گی، آپ سمجھیں گے بھی نہیں، آپ سمجھیں گے بھی نہیں، اور وہ اپنا کام کر دیں گے۔ کہنے لگے ایک صاحب سے کہ آپ تو بالکل ابو ہریرہ ہیں، آپ تو بالکل ابو ہریرہ معلوم ہوتے ہیں۔ اب وہ صاحب جو ہے بہت خوش ہو گئے، کہنے میری بڑی تعریف کی اور مجھے ابو ہریرہ کی تشبیہ دے دی۔ جب انہوں نے بتایا، ارے اللہ کے بندے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہ تبرہ بکا ہے۔ کہتے تبرہ کہاں سے ہو گئے ہیں کہ آپ سمجھے نہیں؟ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ حدیثیں منقول ہیں، اتنی کسی صحابی سے نہیں۔ تو ابو ہریرہ نے جو اتنی حدیثیں بیان کی ہیں وہ سب سچی حدیثیں نہیں ہیں، جبھی اتنی زیادہ ہیں، اور آپ ابو ہریرہ ہو گئے۔ یعنی معاذ اللہ وہ بھی جھوٹ بولتے تھے اور تم بھی جھوٹ بولتے ہو، یعنی انہوں نے تمہاری بھی تعریف نہیں کی، تمہاری بھی تعریف نہیں کی، اور تم اسے اپنی تعریف سمجھے اور خوش ہو گئے۔ تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچاننا آیا، اور نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے، آگ لگی ہوئی ہے اور دھواں جا رہا ہے آسمان پہ، تم کرو ساون کی یہ گھٹا آ رہی، برائی بیان کی جا رہی آپ کی اور صحابی رسول کی، اور آپ اتنے سادہ دل، آپ اسے اپنی تعریف سمجھ رہے ہیں، آپ کو شعور بھی نہیں ہے، تو خدا جانے کیا کیا کہیں گے وہ۔ تو ایسی محفلوں میں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، ارے قرآن تو ہر باطل طبقے کے لوگ کیا کرتے ہیں، جتنے بھی گمراہ طبقے کے لوگ ہیں، اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں، اپنی تقریروں میں، اپنے لیکچرز میں کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ کون سی آیتیں پڑھتے ہیں؟ وہ بائبل پڑھتے ہیں کیا؟ ارے سب قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، سب حدیث کے حوالے دیتے ہیں، مگر قرآن پڑھنا اور اس کے معنی ایسے بیان کرنا جو نہ اللہ کے نبی نے بیان کیے ہوں، نہ صحابہ نے بیان کیے ہوں، یہ تفسیر بالرائے ہے، یہ حرام ہے۔ ایسی تفسیر بیان کرنا بھی حرام ہے، ایسی تفسیر سننا بھی حرام ہے۔ صاحب وہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں، آدمی یہی کہتے ہیں، ارے وہ تو قرآن کی بات کرتے، وہ تو حدیث کی بات کرتے، آپ کو شعور ہی نہیں، تو کیوں جاؤ ایسی جگہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، اور اگر تم وہاں جا کے بیٹھے اور سنتے رہے تو تم انہی جیسے ہو۔ وہ منافق ہیں تو تم بھی منافق ہو۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا منافقوں کو اور کافروں کو، سب کو، کہاں؟ جہنم میں۔ کافر صاف صاف انکار کرتا تھا، ہم نہیں مانتے، اور منافق تو کلمہ بھی پڑھتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، اور پھر بھی اللہ فرماتا ہے ہاں بلکہ یہ تو اس سے بڑا مجرم ہے۔ اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا قیامت میں، اور اللہ فرماتا ہے تم بڑے سادہ لو ہو، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا ہے، تم ان کو سمجھتے ہو یہ تمہارے محسن ہیں، یہ وہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں پر کوئی مصیبت آئے۔ الذین یتربصون بکم، یہ انتظار کرتے ہیں تمہارے اوپر مصیبت کے پڑ جانے کا، تمہارے پریشانی میں مبتلا ہونے کا، نقصان پہنچنے کا۔ ان کا حال یہ ہے فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تمہیں حاصل ہوتی ہے فتح اللہ کی طرف سے، ایمان والوں کو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی محاذ پر کامیابی ملتی ہے اور مال غنیمت ملتا ہے، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟
میاں ہمارا بھی حصہ لگاؤ، ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے، کلمہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اگر حاصل ہوتی ہے تم کو فتح اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قالو تو یہ کہتے الم نکم معکم، کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو کچھ مل جاتا ہے، یعنی کبھی کبھی ایمان والے مغلوب ہو گئے اور کافر کو غالب آ گئے، تو یہ لوگ حصہ لینے کے لیے کہاں ان کے بعد بھی پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں سے کہہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہمارا بھی حصہ دو۔ اور اگر کافروں کو غلبہ مل جاتا ہے کبھی، تو اللہ فرماتا ہے وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو کچھ حصہ مل گیا، قالو تو ان کے پاس جاتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، کیا ہم تمہارے اوپر غالب نہیں آ گئے تھے؟ میاں مسلمان تمہارے اوپر غالب آ گئے تھے اور ہم ہی نے تمہیں بچا لیا، ان کا ساتھ چھوڑ دیا، ان کو دھوکہ دے دیا، میں نے ان کو بہلا دیا، ورنہ تم بچتے نہیں۔ اس لیے جو ملا ہے ہمارا بھی حصہ۔ اور اگر حاصل ہوتا ہے کافروں کو کچھ حصہ تو کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہیں آنے لگے تھے، وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کیا ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچا نہیں لیا؟ تو ادھر سے بھی حصہ ادھر سے بھی حصہ لیتے، لیکن نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں کاہے کے؟ خالی فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ یہ فائدہ کون تھا؟ دنیا کا ہے خالی۔ آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے بڑی بھیانک سزا ہوگی۔ کیوں؟ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ ان کے درمیان میں فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر غالب نہیں فرمائیں گے قیامت کے دن۔ ایمان والے جنت میں جائیں گے اور کفر کرنے والے جہنم میں۔ دنیا میں بھی اللہ ایمان والوں پر کافروں کو غالب، مطلب، اور ہم تو دیکھتے ہیں دنیا میں کافر ہی غالب ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قاعدے کے اگر ایمان والے ہوں تو ان پر کافر کبھی غالب، اگر تھوڑی دیر کے لیے آئے بھی تو یہ تو کوئی غلبہ نہیں ہوا۔ انجام کار غلبہ کس کو؟ ایمان والوں ہی کو ہمیشہ ملتا رہا۔ اگر آج بھی ایمان والے کامل ایمان والے ہوں، آج بھی غلبہ انہی کو ملے گا۔ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں، کچھ ہے کسر ایمان میں۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔